ایک نوجوان تھا تہران میں، یہ واقعہ خود مجھے اچھا لگتا ہے، اور جنہوں نے بیان کیا وہ بہت ہی مشہور و معروف عالم دین بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، استاد دانش مند، اور واقعاً ان کا کمال یہ ہے لوگوں کو مایوس نہیں کرتے. اور ایک بڑی تعداد میں ایران میں نوجوان، ایسے نوجوان کے جو لاؤبالی قسم کے تھے، وہ ان کے عاشق ہیں، اور کام یہی ہونا چاہیے. ایک واقعہ ہم نے آیت اللہ مہندی قوام کا بیان کیا تھا کہ آپ کو یاد ہو، پہلے بھی بیان کیا تھا کہ وہ گناہگار خواتین کو جا کر جو نصیحت کرتے تھے. ان کو ایک دفعہ کسی باغ میں گئے ہوئے تھے، اور وہاں پر کچھ بالکل غنڈے قسم کے لوگ ان کو تنگ کرنے لگے، جبکہ وہ کچھ لوگوں کے ساتھ تھے. انہوں نے کہا کچھ نہیں کرو. بڑے پیار سے انہوں نے ان سے بات چیت شروع کی، اور بالآخر وہ تھوڑے سے کنٹرول ہوئے. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں معاف کر دیں، ہم واقعاً برے ہیں. انہوں نے کہا نا جیسے تم ہو ویسا میں ہوں. کہا فرق یہ ہے کہ تم لوگ سیدھے لوگ ہو، تمہارے گناہ جو ہم لوگ کھل کے کرتے ہو. میں دیکھو تیز ہوں، میں بھی گناہ گار ہوں، میں نے اپنے گناہ چھپائے ہوئے. ہم اور تم ایک جیسے. اب کیا واقعاً ایک جیسے تھے، لیکن ایک محبت کا طریقہ تھا کہ نا تم بھی برے گناہ گار ہو، میں بھی گناہ گار ہوں. واقعاً یہی ہے، ہم بھی گناہ گار ہیں، دوسرے بھی گناہ گار ہیں. ہمارے پتہ نہیں کون سے گناہ ہیں جو چھپے ہوئے ہیں. دوسرے بیچارے کے گناہ جو ہیں کھل کے آ گئے ہیں. ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہمارے گناہ چھپائے ہوئے ہیں. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. تو وہ فرماتے ہیں کہ نوجوان آیا، آنے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے آپ سے ایک سوال ہے. تو انہوں نے کہا کہ لکھ دو. وہ عام طور پہ کہتے ہیں لکھ دیں. تو اس نے کہا کہ نہیں میں چاہتا ہوں بات کروں. تو انہوں نے کہا صحیح ہے بات میں کر لیں گے، فی الحال لکھ کے دے دو. اب جب اس نے لکھ کے دیا، وہ گھر پہ جا کے کہنے لگے میں نے لیٹرز کھولے تو کہنے لگے عجیب، یہ تو وہی لڑکا ہے جس سے میں خود ملنا چاہ رہا تھا بڑے عرصے سے، یہ تو خود آ گیا میرے پاس. اگلے دن گئے اور کہا کہ میں تم سے ملنا چاہ رہا تھا، اور بڑی خوشی ہوئی کہ تم آ گئے. اب مجھے تفصیل سے سناؤ کیا ہے واقعہ. تو اس نے کہا کہ میں بہت ہی گناہ گار تھا، اور ان گناہوں کا میں کیا بتاؤں. میں نے ماں کو بھی مارا، باپ کو بھی مارا ہے، اور پھر میں اس قسم کا تھا کہ نہ تو کوئی دن کا حساب کرتا تھا نہ جگہ کا. یعنی میرے پاس نہ شب عاشور کا احترام تھا نہ شب قدر کا احترام تھا. تو کہتا ہے کہ ایک شب عاشور کو، کیونکہ انہوں نے ان کے پاس کوئی جگہ بھی تھی، کوئی فارم ہاؤس وغیرہ ٹائپ کی چیز، تو کہتا ہے کہ اپنے دوستوں کو میں نے کہا کہ آج، تو انہوں نے کہا نہیں ہم تو نہیں آئیں گے. تو کہتا ہے کہ میں اکیلا ہی نکلا. اور ایران میں ایک روش ہے کہ کوئی اگر گاڑی جا رہی ہے اس کو آپ روکیں، تو وہ اگر رک گئے تو وہ کرایہ لے لیتے ہیں، اور ممکن ہے فری میں بھی چھوڑ دیں. تو یہ عام سا رواج ہے کہ آپ کسی کو بھی روک سکتے ہیں اور کرایہ اس کو دے کے آپ کہیں پر اتر جائیں. تو ایک لڑکی جو کہیں جا رہی تھی کسی امام بار کا، تو اس نے روکا، اور علاقہ جو ہے سنسان تھا، اور اس نے لے جانا چاہا اسی جگہ پر، اور وہاں پر لے بھی گیا. اور لڑکی جو ہے باقاعدہ کانپنے لگی اور رونے لگی، اور اس نے کہا کہ میں حضرت فاطمہ کی نسل سے ہوں، اور تمہیں واسطہ دیتی ہوں اپنی ماں حضرت فاطمہ کا کہ میری جانب آگے نہ بڑھنا. اور آج جو شب عاشور ہے، تو اس نے کہا شب عاشور ہے تو کیا 2 اربوں کی لڑائی تھی، ہمارا اس سے کیا تعلق. 2 اربوں کی لڑائی تھی. تو اس نے کہا کہ اگر تم ایسی نیت کرو گے تو ایسا ہے جیسے امام زمان کو تازیانہ مارو گے، کوڑے مارو گے، تم میں غیرت نہیں ہے. پھر اس لڑکی نے اس کو ایک تیش دلایا کہ غنڈوں میں بھی ایک غیرت ہوتی ہے کہ اگر کوئی چیلنج کر دے تو وہ اپنی اس کو ایک انا کا مسئلہ بناتے ہیں. کیا تم میں وہ والی غیرت بھی نہیں ہے؟ اور میں وعدہ کرتی ہوں تم سے کہ تم مجھے چھوڑ دو، اور دیکھنا میری ماں حضرت فاطمہ تمہارے ساتھ کیا کرتی ہیں، تمہیں اجر دیں گی اس کا. تم وہی جو تم میں غنڈوں والی غیرت ہے اسی کے نام پر چھوڑ دو، اور حضرت فاطمہ پر اعتماد کرو. اب اس کو جو ہے وہ جلال سا آیا، اور اس نے اس کو چھوڑ دیا. چھوڑنے کے بعد گھر گیا اور کہتا ہے کہ عجیب سی میری کیفیت ہوئی، اور میں نے ٹی وی لگا دیا، کیونکہ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا. ماں باپ بہن بھائی سب گئے ہوئے تھے، کہاں پر شب عاشور تھی. ٹی وی لگا دیا. ٹی وی لگایا تو ٹی وی پر امام حسین کا روزہ نظر آ رہا تھا، کبھی جو ہے بین الحرمین نظر آتا تھا، اور کبھی حضرت عباس کا روزہ. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ٹی وی ڈیوائیڈ ہو گیا، اس میں کچھ نظر آ رہا ہے، اس میں کچھ نظر آ رہا ہے. پھر ایک دفعہ امام حسین کی زری نظر آنے لگی، اور عصر عاشور کا منظر نظر آنے لگا کہ لوگ جو ہیں تازیانے مار رہے ہیں امام حسین کے اہل حرم کو، جو عصر عاشور ہوا تھا. تو ایک دم سے کہتا ہے کہ میں اسی طرح سے تازیانے مارتا ہوں امام زمان کو. اور ایک دم سے اس کی حالت جو ہے وہ
غیر ہو گئی اور اس نے رونا شروع کر دیا، اور اتنے میں ماں باپ آ گئے، اور جب اس کو روتا ہوا دیکھا تو ماں باپ نے گلے لگا لیا بالآخر اور کہا کہ کیا ہوا ہے کہ تمہارے پاس سے آج خوشبو آ رہی ہے حضرت فاطمہ کی اور امام حسین کی۔ یہ رونے لگا اور ماں باپ کے قدموں پہ گرا اور معافی مانگی، اور جب صبح ہوئی تو اس نے بڑے عرصے بعد کالا لباس پہنا اور امام بارگاہ گیا، اور ان کے علاقے کی امام بارگاہ کا جو پریزیڈنٹ تھا یا جو انجمن کا صدر تھا اس نے گلے لگایا اور استقبال کیا، اور پھر کچھ دن کے بعد اس سے کہا کہ کربلا چلو گے؟ تو ایک دم سے یہ چونکا، کہا کہ نہ میں تو پیسے نہیں ہیں اتنے، کہا کہ نہ میں لے کے چل رہا ہوں تمہیں۔ اور یہاں پہ استاد آغا دانشمند فرماتے ہیں کہ اللہ ان کو طول عمر عطا فرمائے کہ اگر آپ کبھی کسی کو کربلا بھیج رہے ہوں تو ہمیشہ بہت زیادہ متقی آدمی کو نہ بھیجیں، کبھی کبھی ایسے لاؤبالی قسم کے نوجوانوں کو بھی بھیج دیں، بالکل جو آپ کو لگ رہا ہو گناہگار قسم کا ہے، بھیج دیں۔ کیا سوچ کے بھیج دیں کہ جاؤ مولا کے پاس جاؤ، شاید یہ بدل جائے، جو بدلا ہوا ہے وہ بھی اچھا ہے، جو بدل جائے شاید اس کو بھیجیں۔ یہ وہاں گیا اور جناب سیدہ سے کہنے لگا کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں میرے ساتھ، یعنی محبت میں، یعنی میں نے ایک کام کیا اب آپ مجھے کربلا بھی لے جائیں گی۔ وہاں جا کے اس کی حالت اور غیر ہوئی، امام حسین علیہ السلام کی زری کے پاس بہت رویا، پھر واپس آیا تو یہی جو اس کے علاقے کی امام بارگاہ یا انجمن کے صدر تھے، کہ اللہ ایسے لوگوں کو واقعاً اور طول عمر عطا فرمائے صحت عافیت کے ساتھ، تو وہ کہتے ہیں کہ عمرے پہ چلو گے؟ تو وہاں حضرت فاطمہ کی بھی بقیع میں زیارت ہو جائے گی، ائمہ کی زیارت ہوگی، اور سب سے بڑھ کے رسول اللہ کی زیارت ہوگی۔ اس نے کہا کیسے؟ یہ تو بہت مشکل ہے۔ اس نے کہا کہ جب میں قافلہ لے جاتا ہوں تو اس میں کام کے لیے کچھ لوگوں کو لے جاتا ہوں فری، لیکن ان کا وہاں پہ ذمہ داری ہوتی ہے کام کریں، کھانا پکانا، سامان اٹھانا۔ تو جس آدمی سے بات ہوئی تھی چند لوگوں سے، ان میں سے ایک نہیں آ رہا ہے، تو تم چلنا تو آؤ، تم چلو، فری میں چلنا، تمہاری زیارت ہو جائے گی، مجھے تو کسی کو لے کے ہی جانا ہے۔ تو وہاں جا کے بھی اس نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے بہت توسل کیا کہ بی بی یہ اتنا سا کام میں نے کیا اور آپ جو ہے میرے اوپر اتنی مہربان ہیں۔ لیکن معاملہ یہاں پہ نہیں رکا، اب جب یہ کافی بدل گیا تو ماں نے کہا کہ اب تم شادی کر لو۔ تو اس نے کہا مجھے کون دیکھا لڑکی، میں پورے علاقے میں بدنام ہوں، لوگ جانتے ہیں مجھے۔ کہا کہ دیکھتی ہوں پھر بھی۔ تو ایک جگہ رشتہ بھیجا اور بات ہوئی، اور لڑکی کا باپ اس کو جانتا تھا۔ اس نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں جانتا ہوں، تمہارا ماضی جانتا ہوں، لیکن اب کیونکہ تم کچھ عرصے سے امام بارگاہ آنے لگے ہو اور امام حسین سے تمہارا تعلق ہو گیا ہے، تو میں ماضی کو تمہارے بالکل نظر میں نہیں رکھوں گا، صرف ایک وعدہ لوں گا کہ اب امام حسین کو چھوڑنا نہیں ہے، صرف یہ تمہیں وعدہ دینا ہوگا، قسم کھانی ہوگی۔ تو میری جانب سے تو مسئلہ حل ہے، لیکن ہاں فائنل ڈیسیشن میری بیٹی کا ہوگا، وہ اگر تیار ہے تو صحیح ہے، میں تو تیار ہوں، تو میری جانب سے مسئلہ حل ہے، میری بیوی کی جانب سے حل ہے، باقی جو ہے وہ بیٹی کا ڈیسیشن ہوگا، اس کو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بس میرا یہ تم سے وعدہ ہو، تمہارا مجھ سے وعدہ ہوگا کہ اب امام حسین کے در کو نہیں چھوڑنا۔ اب ایک وقت آیا کہ یہ لوگ رشتہ لے کے آئے اور قرار یہ تھا کہ اب دلہن جو ہے اس کو دیکھے گی، لڑکی جو ہے اس کو دیکھے گی۔ تو وہاں پر بھی یہ دستور ہے کہ وہ لڑکی آتی ہے تو وہ چائے کی سینی لائی، اور جیسے ہی اس کو دیکھا وہ اس سے گری چائے کی سینی، اور وہ روتی ہوئی بھاگی اور جا کے کمرے میں گر گئی اور چیخ رہی تھی یا زہرا یا زہرا یا زہرا۔ یاد رکھیں گے ایران میں جس طرح ہم یا فاطمہ زادہ کہتے ہیں وہاں یا زہرا زادہ کہتے ہیں۔ حتیٰ جب جنگ ہو رہی تھی اور ایام فاطمی آئے تھے تو امام خمینی نے ہمیں یاد ایک زمانے میں وہاں پر تھے، انہوں نے فرمایا اب جتنے حملے ہوں گے یا زہرا کہہ کے ہوں گے۔ اتنے میں ان کی خواتین بھی بھاگیں کہ یہ کیا ہوا، اور وہاں پر سب خواتین رو رہی تھیں یا زہرا یا زہرا یا زہرا کہہ کے۔ تو ماں دوڑتی بھی آئی اپنے بیٹے کے پاس کہ جانتے ہو کیوں رو رہی ہے، کیا ہوا ہے، اور ہم سب کیوں چیخ رہے تھے یا زہرا کہہ کے، وہ لڑکی جو ہے وہ جا کے کیوں گر گئی، یہ اس کے ہاتھ سے سینی کیوں گری۔ وہ کہہ رہی ہے کہ آج ہی میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا
اس لڑکے کی تصویر مجھے دکھا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں دیکھو اس کو منع نہ کرنا، یہ نیا نیا میرے حسین کا دوست ہوا ہے، یہ نیا نیا میرے حسین کا دوست ہوا ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ جناب سیدہ کی نگاہوں میں امام حسین کا ذکر کرنے والے کا کتنا احترام ہے۔ بس خدا ہمیں توفیق دے جب عزاداری کریں تو بعض دفعہ اس عزاداری کے بارے میں اگر خلوص نہ بھی ہو تو کہیں کہ بی ہماری نیت کا نہیں معلوم، لیکن یہ اب آپ کے بیٹے کے لیے کر رہے ہیں، آپ کی نگاہ میں بس یہ قبول ہو جائے۔ اجرکم علی اللہ۔ تصور کریں کہ وہ ماں کہ جو دیوار اور دروازے کے درمیان تھی، اجرکم علی اللہ، اور امام حسن اور امام حسین دیکھ رہے تھے۔ روایات میں نقل ہوا کہ مغیرہ نے بھی جناب سیدہ کو مارا تھا، اور جب امام حسن اور امام حسین مغیرہ کو دیکھتے تھے تو وہ منظر یاد آتا تھا کہ جب جناب سیدہ کے تازیانہ پڑا، جب جناب سیدہ کے تماچا پڑا، جب جناب سیدہ دیوار اور دروازے کے درمیان تھی۔ اجرکم علی اللہ۔ ہاں مومنو، آج شب جمعہ جناب سیدہ کی مجلس میں کیا پڑھا جائے، جناب سیدہ کے مصائب ہوں یا ان کے بیٹے کے مصائب ہوں، اور تو لہٰذا ہم جناب سیدہ کے کچھ مصائب پڑھ چکے، اب مصائب پڑھیں گے امام حسین کے اس نیت سے کہ یا بی بی جو ہمارے گناہ ہیں ان کو آپ درگزر فرمائیں، اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت فرمائیں، اور ہم آپ کو واسطہ دیتے ہیں آپ کے حسین مظلوم کا۔ ہم آپ کی بارگاہ میں کچھ بھی لے کے نہیں آ سکتے، صرف ایک جملہ لے کے آ رہے ہیں کہ آپ کو واسطہ ہے حسین کا۔ ہم آپ کو کی بارگاہ میں کچھ ہدیہ نہیں کر سکتے، ہم آپ کو ہدیہ دے رہے ہیں، تحفہ دے رہے ہیں کہ ہم اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں یا حسین، ہم اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں یا علی اکبر، یا علی اصغر، یا زینب، یا ام کلثوم، یا لفارات اللہ، اور یہ ہم آپ کو ہدیے اور تحفے کے طور پہ بھیج رہے ہیں، یہ ہمارا ہدیہ اور تحفہ قبول فرمائیں، اور اس کے صدقے میں ہمارے جتنے بزرگان دنیا سے چلے گئے ان پہ نظر کرم فرمائیں، خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت فرمائیں ان کی، اور ہمارے گناہوں کو درگزر فرمائیں، اور اللہ کی بارگاہ میں شفاعت فرمائیں، اور ہم آپ کو واسطہ دیتے ہیں آپ کے حسین کا کہ ہماری نسلوں میں امام حسین کا ذکر باقی رہے۔ ایک ایسی نظر فرمائیں کہ جس کے بعد تا قیام امام زمان علیہ السلام ہماری نسلوں میں امام حسین کا عشق باقی رہے۔ سارے مومنین اسی طرح سے توسل کریں جناب سیدہ سے دل ہی دل میں، یا جناب سیدہ ہم آپ کے وہ مصائب بیان کریں کہ جن کو دیکھ کر مولا امیر المؤمنین گر پڑے تھے، یا وہ مصائب بیان کریں کہ جب آپ کو غسل دے رہے تھے تو فاتح خیبر و بدر و حنین کے گریے کی آواز بلند ہو گئی تھی، یا وہ مصائب بیان کریں کہ جب زینب اور ام کلثوم و حسن و حسین یہ دیکھ رہے تھے کہ آپ پر ضربت لگی، یا وہ مصائب بیان کریں کہ جب آپ سب مل کے دیکھ رہے تھے کہ علی کے گلے میں رسی کو ڈالا گیا۔ لیکن آج امام حسین کی زیارت کے لیے جو بہترین رات ہے وہ شب جمعہ ہے، تو ہم مصائب بیان کرتے ہیں فقط آپ سے قربت کے لیے، آپ کی بارگاہ میں یہ ہدیے کے طور پر پیش کرنے کے لیے اس حسین کے مصائب بیان کرتے ہیں کہ جو تشنا لب تھا اور اس کے گلے کو کند خنجر سے کاٹا گیا، وہ حسین کہ جو رات کو اٹھتا تھا اور پانی مانگتا تھا، اور راتوں کو اٹھ کر آپ حسین کو پانی پلاتی تھی، کیونکہ روایتوں میں ذکر ہوا ہے کہ امام حسین کو بچپن سے بہت زیادہ پیاس لگتی تھی۔ جو عصر عاشور امام حسین کا یہ امتحان ہوا کہ 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین ہے اور اس کے گلے پہ خنجر چلا، تو یہ حسین کا امتحان اور لوگوں سے زیادہ سخت تھا، کیونکہ امام حسین ان لوگوں میں سے تھے کہ جن کو بہت پیاس لگتی تھی، اور اس حسین کو اس پیاس کے عالم میں ذبح کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حسین کی پیاس کا ذکر ہوتا ہے تو یہ ذہن میں رہے کہ تمام شہداء کربلا، اسیران کربلا کی پیاس ایک تھی، لیکن امام حسین کی پیاس بالکل الگ تھی۔ اجرکم علی اللہ۔ ہاں مومنو، ایک وقت آیا کربلا کے رن میں کہ امام حسین تنہا رہ گئے، لیکن تصور کریں کہ ایک جانب جناب زینب یہ منظر دیکھ رہی ہیں کہ میرا بھائی تنہا رہ گیا، تو کوئی اور بھی یہ منظر دیکھ رہا ہے۔ وہ منظر دیکھنے والا کوئی اور کون ہے؟ وہ حسین کی اور حسن کی اور زینب اور ام کلثوم کی ماں ہے۔ توجہ دیں کہ جناب سیدہ دشت کربلا میں کھڑی ہیں اور جنازوں کو دیکھ رہی ہیں۔
کبھی اصحاب کے جنازوں کو دیکھا، کبھی انصار کے جنازوں کو دیکھا، کبھی علی اکبر کے جنازے کو دیکھا، کبھی علی اصغر کے جنازے کو دیکھا، کبھی قاسم کے جنازے کو دیکھا، کبھی اون کے جنازے کو دیکھا، کبھی محمد کے جنازے کو دیکھا۔ اجرکم علی اللہ۔ اب ایک وقت آیا کہ حسین رخصت آخر کے لیے آئے تو جناب زینب نے بھی دیکھا، جناب سیدہ نے بھی دیکھا۔ کس کا جنازہ؟ عبداللہ ابن حسن کا جنازہ دیکھا۔ جناب علی اصغر کے جنازے کے بعد آپ تصور کریں کہ فاطمہ پہ کیا گزر رہی ہوگی، جن مصائب کو ہم بیان کر کے جناب سیدہ کی بارگاہ میں تحفے کے طور پر بھیج رہے ہیں، ان کی خدمت میں ہدیے کے طور پہ بھیج رہے ہیں تاکہ وہ ہم پہ نظر کرم فرمائے۔ یہ مصائب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور کتنے مصائب ایسے تھے کہ جو جناب سیدہ نے دیکھے، نہ وہ کتابوں میں نقل ہوئے، نہ ہم نے کبھی سوچا، نہ ہم نے کبھی سنا، اور نہ کبھی ہم نے پڑھا۔ جناب سیدہ آپ کو واسطہ ہے ان مصائب کا کہ جن مصائب کو ہم نہیں جانتے، لیکن آپ نے ان مصائب کو دیکھا۔ ایک وقت آیا کہ جناب زینب نے امام حسین کو رخصت کیا، اور جب رخصت کیا تو جناب زینب نے ایک جملہ کہا، رخصت تو کر دیا، یا ابن زہرا محلن محلا، اے فرزند زہرا ذرا آہستہ آہستہ۔ تصور کریں کہ جب جناب سیدہ کا ذکر ہوا تو امام حسین نے بھی گریہ کیا، جناب زینب نے بھی گریہ کیا، جناب ام کلثوم نے بھی گریہ کیا، لیکن جس ماں کا ذکر ہو رہا ہے وہ دیکھ رہی ہیں کہ یہ زینب اور ام کلثوم کس عالم میں ہے، یہ حسین کس عالم میں ہے۔ ایک وقت آیا کہ ماں کی وصیت پہ عمل کیا۔ دل یہ کہتا ہے کہ ایک جانب جناب زینب نے ماں کی وصیت پہ عمل کر کے حسین کو سینے سے لگایا، اپنے ہونٹوں کو حسین کے گلوے مبارک پر رکھ دیا، تو دوسری جانب ماں نے بھی بیٹے کو سینے سے لگایا ہوگا۔ ماں نے کبھی زینب کو سینے سے لگایا ہوگا، کبھی ام کلثوم کو سینے سے لگایا ہوگا، کبھی دشت کربلا میں علی اکبر کے جنازے پہ پہنچی، کبھی علی اصغر کے جنازے پہ پہنچی، کبھی اون کے جنازے پہ، کبھی محمد کے جنازے پہ، تو کبھی عباس کے کٹے شانوں کو کلیجے سے لگایا ہوگا۔ اجرکم اللہ۔ ایک وقت آیا کہ امام حسین رن کی جانب گئے، اب جناب زینب دیدار نہ کر سکی، لیکن جب جناب زینب دیدار نہ کر سکی تو فاطمہ دیدار کر رہی تھی۔ جناب زینب نے شاید وہ منظر نہیں دیکھا کہ حسین اسپِ باوفا سے زمین کربلا پہ گرے، لیکن فاطمہ نے وہ منظر دیکھا، آگے بڑھ کے حسین کو آغوش میں لیا ہوگا۔ اب ایک وقت آیا کہ جب خاک ہٹی، دھول اٹھی، تو جناب زینب نے عجب منظر دیکھا کہ حسین کے سینے پہ شمر سوار ہے، ایک ہاتھ میں خنجر ہے، دوسرے میں ریش مبارک ہے، یہ خنجر چلنے لگا تو زینب نے ندا دی، اے شمر ابھی خنجر نہ چلا، اے شمر ابھی خنجر نہ چلا۔ دل یہ کہتا ہے کہ یہی ندا جناب سیدہ نے دی ہوگی، اے شمر ابھی خنجر نہ چلا۔ لیکن ملائکہ کی ندا بلند ہوئی، 12 ضربتوں تے سر تن سے جدا ہوا۔ الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، ماتم حسین۔